جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت انجمن اصلاح البیان میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس انجمن اصلاح البیان کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک انجمن اصلاح البیان میں مجھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پہ تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کی راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فارا کی چوٹی سے آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا اور کفر کدا میں ایک تہلکا مچ گیا، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب۔ اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے، میرے قلب و جگر کے ساتھیوں حضرت آمینہ خود فرماتی ہے، میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت
فرشتے شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کی اثرات بھی ہے. فرماتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو چلتا ہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آمینہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا بلکہ اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے دوستو حضور کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے مجھے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹری لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس گٹری سے یوسف بھی خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون ہے، تو میرا بھی نام خریداروں میں آ جائے گا. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے دوستو نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. میرے دوستو اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو آپ کا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا. میرے دوستو حضور کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجی. جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضوع کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی نبیوں کا نبی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. دعا کرا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. کسی نے بازو پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد الرسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو جا کر دیکھا دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. اماں غسل کر کے فارغ ہوئی. فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر, مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.